الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه نستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه نصلي ونسلم على خيارته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھ دیں محمد یا ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کے جملہ مومنین والمؤمنات مسلمین والمسلمات آپ اپنے تمام مرحومین کے لیے بالخصوص یہ ابو طالب ٹرسٹ جس نے اس مجلس عشرے کو قائم کیا ہے ان کے تمام مرحومین کے لیے سال فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. گفتگو جو چل رہی ہے وہ ہدایت کے سلسلے میں چل رہی ہے کہ یہ جو ایام ہیں یہ 2.25 مہینے یہ ہماری طہارت کے لیے ہیں، یہ ہماری پاکیزگی کے لیے ہیں. ہم کس حد تک اپنے آپ کو اہل بیت علیہم السلام سے بالخصوص مظلوم کربلا سے نزدیک کر سکتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں ہے. شرائط جو آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہیں وہی ہے کہ ہم باوضو ہوں. ہم جب اس فرش عزا پر آئیں اس سے پہلے صدقہ دیں تاکہ اللہ ہم کو پاک کر سکے. پھر جب ہم اس فرش عزا پر پہلا قدم رکھیں تو ہم اللہ کے نام کو یاد کریں اور کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے پروردگارا اس عظیم جگہ پر اس پاکیزہ جگہ پر جو میں آیا ہوں وہ تیرے نام سے آغاز کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے اندر طہارت آئے، پاکیزگی آئے اور ہم اپنے آپ کو اپنے آقا حسین کے نزدیک کر سکیں.
پروردگارہ یہ ہم نے جو ہمارے اختیار میں تھا، جو ہماری قدرت میں تھا، جو ہماری طاقت میں تھا، جو ہم کر سکتے تھے، میں نے کیا ہے نا، یہی ہمارے اختیار میں ہے. باقی اب پروردگار تیرے اختیار میں ہے. چینج کرنا تیرے اختیار میں ہے، تبدیل کرنا تیرے اختیار میں ہے، گناہوں کو زائل کرنا تیرے اختیار میں ہے. لیکن جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، جو چیزیں طہارت کے لیے شرائط ہیں، ان کو ہم نے انجام دیا ہے نا، ان کو انجام دیا ہے. لہذا کل کی جو گفتگو تھی وہ یہی تھی کہ دیکھیں کہ جب تک ہم اپنے آپ کو اہل بیت کے حوالے نہیں کر سکتے تھے، اس وقت تک یہ چیزیں جو ہیں ہمارے اندر نہیں آئیں گی. یعنی ہمیں اپنے آپ کو سپرد کرنا ہوگا. ہم نے مثال بھی دی وہی لوہے کی، یا آپ پانی کی مثال لے لیں. پانی اسی وقت ابلتا ہے کہ جب ایک اپنا 100 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر وہ تاپمان آ جائے. اس سے پہلے پانی ابال نہیں سکتے ہیں آپ. یا مثال کے طور پر اگر آپ چاہیں اپنے پانی کو برف بنانا، تو جب تک کہ آپ 0 ڈگری سینٹی گریڈ نہیں کر دیں گے تب تک کہ وہ پانی برف نہیں بنے گا. لہٰذا پتہ چلا کہ ہر چیز کا اپنے ایک سینٹی گریڈ ہے، ہر چیز کا اپنا ایک تاپمان ہے. یہ تاپمان جب تک نہیں آئے گا اس وقت تک وہ چیز محقق نہیں ہوگی. لہٰذا ابھی جو ہمارا وقت ہے یہاں پر، یہ ایک بہترین تاپمان ہے، ایک بہترین ایٹماسفیئر ہے. ایسا ایٹماسفیئر ہے جس میں سوائے معنویت کے اور کچھ نہیں پایا جاتا. یعنی ابھی ہم جو آئے ہیں ہمارا ذہن کہیں نہیں ہے، صرف ذہن یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی تعلیمات کو سنیں اور اس کو اخذ کریں اور اس کو اپنے وجود میں ابزور کریں، اپنے وجود میں اس کو ایکسیپٹ کریں، تاکہ ہمارا خون، گوشت، پوش، ہڈی، یہ سب کیا ہو، ذکر اہل بیت میں مشغول ہو جائے. توجہ ہے نا آپ کی؟ توجہ ہے. یعنی یہ تمام چیزیں ہماری کیا ہوں، مشغول ہو جائیں. لہٰذا اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب تم اس فرش عزا کے اوپر آؤ تو باقاعدہ پلان کے تحت آؤ. ایسے ہی نہیں آ جاؤ، بلکہ سوچ کے آؤ کہ ہم کیوں جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں، ہمارا فائدہ کیا ہے. خود کل کی مجلس میں ہمارا کیا فائدہ ہوا، آج کی مجلس میں ہمارا کیا فائدہ ہوگا. ہے نہیں بھائی؟ آدمی لاس پہ کام نہیں کرتا ہے، کرتا ہے کہیں نہیں کرتا ہے. ہر جگہ آدمی سوچتا ہے کہ اس کو فائدہ ہونا چاہیے، ہے نا. تو کل جو ہم نے آپ کی خدمت بیان کیا تھا، کیا تھا کہ امام نے کیا فرمایا کہ دیکھو، جب بھی تم صبح میں نکلتے ہو، ارلی مارننگ نکلتے ہو، کسی کام سے نکلتے ہو، تو یاد رکھو جو ذکر ہم بتا رہے ہیں اس کے تھرو کام کرو گے تو یاد رکھو تم کبھی ذلیل نہیں ہوگے، رسوا نہیں ہوگے، تمہیں کبھی شیطان بہکائے گا نہیں، بلکہ جس کام سے تم جا رہے ہو باعزت حیثیت کے ساتھ اس کام کو تم انجام بھی دو گے. اور جب واپس آؤ گے تو یقین جانو تم بالکل صحیح و سالم ہوگے، تمہارا ایمان صحیح و سالم ہوگا، اور تم ہماری نظر میں محبوب بن جاؤ گے. ہے نا؟ کیا کہتا مولا نے؟ مولا کیا کہتے ہیں کہ جب باہر نکلو تو کیا کہو؟ کیا کہا تھا؟ کون بتائے گا؟ بسم اللہ، آمنت باللہ، توکلت علی اللہ، ما شاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہاں دیکھیے، یہ پڑھنے جا رہے ہو، ہاں جاؤ، لیکن یہ کہہ کے جاؤ. دکان پہ جا رہے ہو، کاروبار بہتر بنانا ہے، بہترین ہے، اس کو پڑھ کے جاؤ. بزنس کرنا ہے، اس پر کو پڑھ کے جاؤ. یقیناً جانیے آپ کہ یہ بہترین عمل ہے جو امام صادق بتا رہے ہیں. اور اگر تم ایسے ہی نکل گئے، بغیر بسم اللہ کے نکل گئے، بغیر جو ہے اللہ کے نام لیے نکل گئے، تو یاد رکھو پھر تمہیں شیطان ایسا گمراہ کرے گا، ایسا فساد مبتلا کرے گا کہ تم ہر جگہ سوائے ذلیل اور رسوائی کے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، سوائے ٹھوکریں، سوائے مشکلات، سوائے پریشانیاں، سوائے ٹینشن کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. لہذا ٹینشن فری ہونا ہے تو بہترین طریقہ میں بتا رہا ہوں کہ جب بھی نکلو تو تم اللہ کا نام لے کے. دیکھیے یہ ہے. اور عجیب بات ہے، آپ دیکھیں کہ باقاعدہ جو بھی ہمارے یہاں ہم نے کل آپ کی خدمت میں حدیث پیش کی تھی مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، کہ
کل امر ذی بال لم یذکر فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر، اگر کوئی شخص بغیر بسم اللہ کے کسی کام کو انجام دیتا ہے تو خدا اس کو ابتر بنا دیتا ہے، ناقص بنا دیتا ہے، کام پورا نہیں ہوتا، وہ کام پورا نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کا ذکر جو ہے قرآن بھی کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وَشَارِكْهُمْ بِالْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یعنی شریک ہو جاتا ہے کون؟ شیطان شریک ہو جاتا ہے کس چیز میں؟ تمہارے مال میں۔ وَشَارِكْهُمْ بالاموال، یعنی شریک ہو جاتا ہے شیطان کس چیز میں؟ تمہارے مال میں، والاولاد، اور تمہارے اولاد میں۔ عجیب بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے مال میں بھی شیطان شریک ہو جاتا ہے، تمہارے اولاد میں بھی شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ تو یہ بتائیں مال کو کیسے پاکیزہ بنایا جائے، کیسے دور کیا جائے شیطان کو، اولاد سے کیسے دور کیا جائے شیطان کو؟ تو امام صادق کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں دیکھو اگر مال میں تم خمس نکال رہے ہو تو یاد رکھو یہ پاکیزہ مال ہوتا ہے، اس میں شیطان شریک نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھو اولاد کو شیطان سے بچانا ہے تو یاد رکھو تم بسم اللہ کی رعایت کرو گے تو شیطان شریک نہیں ہوگا۔ یعنی دونوں چیزیں بتائی ہیں، ادھر مال کی پاکیزی کیسے ہوگی، کہا خمس کے ذریعے ہوگی، کہا بچوں کی طہارت کیسے ہوگی، کہا بسم اللہ کے ذریعے ہوگی۔ بس اگر بسم اللہ کہی ہے تو یاد رکھو بچہ صحیح و سالم، طیب و طاہر، پاکیزہ ہوگا، شیطان کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، اس لیے کہ جب تم نے بسم اللہ سے آغاز کیا ہے تو اس کا خون گوشت پوش میں تمام چیزوں میں وہ وحدانیت آ جائے گی، اور جب وحدانیت آ جاتی ہے تو شیطان بہکا نہیں پاتا، شیطان وہاں بہکاتا ہے جہاں وحدانیت میں جھول پایا جا رہا ہو۔ اس بات پر دے محمد و آل محمد پر۔ ہے نا؟ اب آپ کہیں گے کیسے بسم اللہ کے کیسے بچہ جو ہے وہ شیطان سے بچ سکتا ہے؟ ہاں آج جو ہے باقاعدہ سائنس نے پروف کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اپنے موبائل کے اوپر سرچ کریں واٹر ریسرچ کے نام سے تو اس میں آ جائے گا کہ جاپنیز سائنٹسٹ ہے کہ جس نے پانی کے اوپر ریسرچ کی، باقاعدہ ہے نا، ریسرچ کی ہے، اور اس ریسرچ سے اس نے بتایا ہے کہ ہمارا عکس العمل، ہمارا عمل سے پانی پر عکس العمل ہوتا ہے، ہمارے عمل سے پانی پر عکس العمل ہوتا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ پانی کے میلیکیولز میں تبدیلی آ جاتی ہے ہماری ایکٹیویٹی سے۔ آج سائنس نے پروف کیا اس کو، جبکہ 1400 سال پہلے ہمارے یہاں مولا بیان کر رہے ہیں کہ جب پانی پیو تو بسم اللہ کہو، جب پانی پیو تو زور سے بسم اللہ کہو۔ عجیب ہے۔ دیکھیے ہمارے کیا جو بعض اوقات دیکھیں سورہ یاسین دم کیا جاتا ہے نا، آیت الکرسی دم کر کے پلاتے ہیں، اس کہتے کہ اس کا کیا فائدہ ہے صاحب، کیا فائدہ ہے؟ یہ نہیں فائدہ ہے، جو بھی دم کیا ہوا پانی ہے اس پانی کے میلیکیولز خوبصورت بن جاتے ہیں۔ یہ آج سائنس نے، جاپنیز سائنٹسٹ نے باقاعدہ پروف کیا ہے، یہ پروف ہے۔ بس پتا چلا کہ جب پانی پر ہم بسم اللہ کہہ کر کے پانی پیتے ہیں، زور سے بسم اللہ کہتے ہیں، جب پانی کے میلیکیولز میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور اس کا جو میلیکیولز ہیں خوبصورت بن سکتے ہیں۔ اب یہی خوبصورتی جب ہم اندر لیں گے تب جیسا آؤٹ پٹ ہوگا ویسے ہی، جیسے ان پٹ ہوگا ویسے ہی آؤٹ پٹ ہوگا۔ اگر پاکیزگی جائے گی تو پاکیزگی آئے گی۔ ہاں سیدھی سی بات ہے، جہاں حرام جاتا ہے وہاں حرام نکلتا ہے، جائز چیز نہیں نکلتی۔
جائز جاتی ہے تو جائز نکلتی ہے، پاکیزہ جاتی ہے تو پاکیزہ نکلتی ہے، نجس جاتی ہے تو نجاست نکلتی ہے۔ آج سائنس نے پروف کیا ہے کہ اس نے مختلف پانی کو لیا اور باقاعدہ اس کے اوپر لکھا بھی، اس نے گاڈ مریم یا اس کے اوپر اس نے جو ہے دم کیا، اور اس نے دیکھا کہ جیسے جیسے پانی کے اس پہ اس نے لکھا ہے ویسے ویسے پانی کے مالیکیولز خوبصورت ہو گئے، انہوں نے اپنی شکل تبدیل کر لی۔ لیکن وہیں اس نے جو ہے وہ شیطان ابلیس وغیرہ کا ٹیگ لگایا اور اس نے گالی دی، مثلاً پانی کے وقت گالی دی، اس پانی نے اس مالیکیولز کو تبدیل کر کے بری شکل اختیار کر لی۔ بس پتا چلا کہ جب بھی تم کوئی بھی چیز لو، اختیار کرو، چاہے وہ کھانا ہو چاہے وہ پانی ہو، اگر تم نے اللہ کا نام لیا ہے یا اچھی چیزیں بول رہے ہو تو یاد رکھو کھانے کے بھی مالیکیولز خوبصورت ہو جائیں گے، پانی کے بھی مالیکیولز خوبصورت ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھو اگر تمہارے ہاتھ میں گلاس ہے اور تمہارے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس سے تم غصہ کر رہے ہو، جو گرمی کر رہے ہو، تم کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہو، تو یاد رکھو یہ جو پانی تمہارے ہاتھ میں ہے اب جو پیتے جاؤ گے تو یہ تمام پانی کا جو مالیکیولز ہیں، چونکہ تم نے جو بد کلامی کر رہے ہو اس سے پانی کے مالیکیولز بدصورت بن جائیں گے، اور جیسے جیسے پیتے رہو گے ویسے ویسے تمہارے اندر سے غصہ اور بڑھتا جائے گا، حسد اور بڑھتا جائے گا، کینہ اور بڑھتا جائے گا۔ بس یہی اہل بیت فرما رہے ہیں کہ دیکھو کسی بھی چیز کا آغاز بسم اللہ سے کرو، یاد رکھو شیطان پھٹک نہیں سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ شیطان نہیں پڑھ سکتا ہے، آج باقاعدہ پروف ہو گیا ہے۔ آج نہیں کہہ سکتا نہیں سب تو 1400 سال پہلے بات تھی، بہت پرانی باتیں ہیں، آج کا دور، آج ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے کہ نہیں صاحب، ٹیکنالوجی جتنی ترقی کرے گی اتنا زیادہ انسان اللہ سے نزدیک ہوگا۔ ہاں، جتنا ٹیکنالوجی ترقی کرے گی اتنا انسان اللہ سے زیادہ نزدیک ہوگا۔ آپ دیکھیں ہے نہیں۔ اب دیکھیں کہ جیسے ہم نے بتایا مولا نے کیا فرمایا، کل امر ذی بال لم یذکر فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر، جو بھی بغیر بسم اللہ کے کسی کام کو انجام دیتا ہے اللہ اسے پورا نہیں ہونے دیتا۔ اچھا ہونے بھی نہیں دے گا اور ساتھ ساتھ شیطان بھی شریک ہو جائے گا۔ اب سوچیں صورتحال کیا ہوگی پھر۔ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا یہ روایت کو، ویسے ہی امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون نے اس روایت کو سنا، اور جب سنا تو وہ ہماری طرح نہیں تھی، وہ بلکہ ہم بھول جاتے ہیں، ہے نا، ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم مثلا یہاں آئے ہم بھول گئے کہ بسم اللہ نہیں کیا ہم نے مثلا، ہاں لیکن اب کر لے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، ابھی بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے کا تو چھوٹ ہے نا بھائی، بھول گیا کوئی مسئلہ نہیں آپ کر لو، ہے نا۔ بس مثال طور پر کھانا کھا رہے ہو بسم اللہ نہیں کی، بھول گیا مثلا، وسط میں یاد آ گیا، اب وسط میں بسم اللہ کر لو، درمیان میں نہیں صاحب کھانا ختم ہو گیا اب بھی بسم اللہ کرو گے تب بھی تمہیں اللہ اس کا اجر دے گا۔ کتنی چھوٹ ہے بتائیں۔ اچھا ہمارے یہاں اگر کیسا ایسا ہو، کچھ ہو سکتا ہے، کام پہ اگر نہیں گئے اور لاسٹ میں پہنچے، کہا آپ کیا ہوا، کہا پگار نہیں ملے گی تم کو، کیوں؟ اس لیے کہ وقت تاخیر ہو گیا، جاؤ کل آنا۔ لیکن یہ خدا ہے جو کہتا ہے ہم تمہاری ہدایت چاہتے ہیں، گمراہی نہیں چاہتے، کہ آخری وقت میں آ گئے ہو تو کوئی بات نہیں، آ جاؤ، ہم پورا ثواب تم کو دیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یا علی توجہ فرمائی۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام زمانے میں وہ عورت نے مومنہ تھی، متقی تھی، پرہیزگارہ تھی، اس نے اس بات کو سن رکھا تھا۔ اچھا کبھی کبھی دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ اختلاف پائے ہو جاتا ہے میاں اور بیوی کے درمیان، کیونکہ شادی جو ہوتی ہے نارملی وہ اسلامیات کو دیکھ کر کے بہت کم ہوتی ہے نا۔ مثلا لڑکے کو لڑکی پسند آ گئی، کا رنگ بڑا گورا ہے، شادی کر دی جائے اس سے، بڑی بڑی آنکھیں ہیں،
کرلی بال ہیں، ہے بزنس ہے، اچھا پیسے والی ہے، شہرت ہے، نام ہے. شادیاں اسی بیس میں ہوتی ہیں نارملی. ہم نہیں پتہ آپ لوگ کیسے کرتے ہیں، لیکن جو نارملی شادی ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے، لڑکے کو لڑکی پسند آ گئی مثلا کر دی شادی. اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں ہے کہ لڑکا یا لڑکی کا ایمان ضرور دیکھو، ہاں، کیونکہ باقی رہنے والا یہی ہے. کل اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، تمہارا دل ہٹ جائے گا، پھر دوسری طرف لگ جائے گا، تب مشکل کھڑی ہو جائے گی. لیکن ایمان ایسی چیز ہے کہ کبھی ختم ہونے والا یہ نہیں ہے. تو جب ایمان ختم نہیں ہوگا تو محبت ہمیشہ رہے گی. ہاں، دونوں بوڑھے رہیں گے لیکن ہمیشہ ساتھ رہیں گے، ساتھ کھائیں گے، ساتھ مذاق کریں گے، ساتھ میں گھومے پھریں گے. ہاں، اس لیے کہ ایمان کو دیکھ کر کے شادی کی گئی ہے. خوب، تو مسئلہ یہ تھا کہ اس کی جو شادی ہوئی تھی وہ ایسی تھی کہ خود جو لڑکی تھی وہ بہت مومنہ، لیکن لڑکا جو ہے وہ بڑا آوارہ قسم کا تھا. ہوتا ہے بعض اوقات جواری لڑکا نکل گیا، شرابی نکل گیا، اب ہو گئی بیچارے کی شادی. اچھا بعض اوقات ہوتا یہ ہے، اب نہیں پتا آپ لوگ کے کیا ہے، ہم لوگ کے یہاں جب شادی ہوتی ہے تو لڑکی سے کہہ دیا دیکھو مر کے نکلنا یہاں، ایسے نا تمہارا گھر اب وہی ہے، اب بھول جاؤ یہاں والوں کو، ایسا ہوگا ویسا ہو جائے. اب نہیں پتا آپ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ لڑکی پر اتنا پریشر بنایا جاتا ہے کہ بس اب تمہارا گھر وہی ہے، اب یہاں سے مسئلہ ختم ہو گیا، جبکہ ایسا صحیح نہیں ہے، بالکل یہ صحیح نہیں. بہرحال یہ لڑکی جو تھی مومنہ، متقی، پرہیزگار، لیکن اس کا شوہر کیا تھا، وہ نہایت ہی خبیث قسم کا انسان. آئے دن لڑائی جھگڑا مار پیٹ ہوتا ہے، پلیٹیں چل رہی ہیں، چمچ چل رہے ہیں، پتہ چلا ایک ہنگامہ گھر کا ماحول، پہلے والے کھڑے ہو کے دیکھ رہے کیا بات ہے بھائی، کا لڑائی ہو رہی ہے. آئے دن کا چکر یہی رہتا ہے لڑائی کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لڑائی جہاں ہوتی ہے وہاں اہل بیت نہیں ہوتے. ہاں، لیکن جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں اہل بیت ہوتے ہیں. ایک معیار بنا دیا اہل بیت نے. ہاں دیکھیں، اب ہمیں کیا لڑائی ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ اہل بیت نہیں ہے، اور اہل بیت کو لانا ہے تو محبت کرنا پڑے گی. ہاں خوب، یہ معظمہ بیچاری جو تھی، جیسے ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں یہ روایت جو پیش کی کہ ہر کام کو بسم اللہ سے انجام دے، یہ محترمہ ہر کام کو بسم اللہ کہہ کے انجام دیتی تھی، ہے نا. سبزی کاٹنا ہے تو کیا کہتی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے آٹا گوندنے کے بعد پانی ڈالنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. روٹی ڈالنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دال میں چھونکا لگانا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی پتہ چلا ہر کام کو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے انجام دیتی تھی. کیوں کہ اس کے مولا نے چونکہ کہا ہے کہ اگر تم اس کام کو کرو تو یہ کام اللہ کے نزدیک عظمت بافضیلت والا ہوگا اور اللہ اس کو مکمل کرے گا، اس میں تمہیں ٹینشن لینے کی بات نہیں ہوگی. ایک دن ہوا یہ کہ یہی شخص جو اس کا شوہر تھا کہ آئے دن لڑائی کرتا ہی رہتا تھا، ایک دن سوچا اس نے کہ اس کو طلاق دے دی جائے، اس سے پٹری کھاتی نہیں ہے، نماز روزہ یہ وہ تمہیں کرتی ہے، اور ہمارے ساتھ یہ سب چکر صحیح نہیں ہے. جیسے بعض لوگ ہوتے نہیں ہیں کہ صاحب دیکھو پردہ نہیں کرنا ہے، دیکھو ہم بہت بنداس آدمی ہیں اور ہم جو ہے ہمارے دوست ایسے ہی آتے رہیں گے، اب تمہیں پردہ نہیں کرنا ہے، ایسے ہی آؤ سب کے سامنے. ہاں وہ صحیح نہیں ہے بھائی. دوست آپ کا ہے اس کا مطلب لازمہ ہی نہیں کہ بے پردہ ہاں جو ہے بیوی آ جائے، حرام ہے، جائز نہیں ہے. یہ اسی طرح کا تھا. اکا صاحب اب یہ پٹری تو اس سے کھانا نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ کہا اس کو طلاق دے دیں گے. لیکن طلاق کی بھی تو کوئی مثلا ایک علت ہونی چاہیے، ایک وجہ ہو کہ ہم طلاق کیوں دیں. اس کے لیے صرف علت تلاش کی، وجہ تلاش کی، کیا کیا جائے؟ کہا ہم ایک پوٹلی میں کچھ پیسے ویسے دے کر کے اس کو دے دیتے ہیں اور یہ پیسے رکھے گی، جب رکھے گی تو ہم چپکے سے چرا لیں گے اور پھر جب دوسرے دن مانگیں گے اس سے تو یہ پیسے دے نہیں پائے گی تو کہیں گے دیکھا جو پیسے رکھے تھے تم نے میکے پہنچا دیے، اپنے بھائی کی مدد کر دی، ایک ہنگامہ لڑائی جھگڑا، اس کے بعد اس کو طلاق دے دیں گے. یہ جناب سوچ رہے تھے. انہوں نے پوٹلی بنائی اور پوٹلی بنا کر کے اس معظمہ کو دی. جیسے ہی معظمہ نے ہاتھ بڑھایا اور پوٹلی لی، کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں پوٹلی لے کر کے کباڑ میں رکھ دی، المیرہ میں رکھی. وہ دیکھ رہا تھا کیونکہ اس کو تو پہلے ہی پلان تھا کہ یہ کام کرنا ہے ہمیں.
اس نے کیا کیا کہ جب پوٹلی رکھ کے چلی گئی وہ اپنا کچن میں آیا, آ کر کے اس نے پوٹلی اٹھائی, المیرا کو بند کیا, اپنا دکان کے اوپر چلا گیا. اب دکان پہ اس نے کیا کیا, جب لوٹ رہا تھا تو راستے میں ندی تھی, اس نے اس پوٹلی کو ندی میں پھینک دیا. آپ سوچیں کتنا خبیث انسان تھا, پوٹلی ندی میں پھینک دی اس نے. اچھا اب یہ اپنی دکان پہ آیا, دکان کھولی اس نے, باقاعدہ بیچا باچا جو تھا. شام کو یہ نکلا کہ چلتے ہیں, اب ہم جو ہے اس سے بہرحال جب پوٹلی مانگیں گی تو دے گے نہیں پائے گی, جب دے نہیں پائے گی تو پھر ہم اس کو باہر کا راستہ دکھا دیں گے, ہم دوسری شادی کر لیں گے. یہی اپنا سوچتا چلا رہا تھا, مسکراتا ہوا, اپنا بالکل ہلتا ڈلتا ہوا. اس راستے میں ادھر سے جو ہے ایک مشورہ چلا جا رہا تھا. اس نے کہا مچھلی دے رہے, بس ایک ہی بچی بھیا لے لو. کہہ رہے ہمیں ضرورت نہیں. کہا لے لو, مچھلی کہاں کھاتے ہو, لیتے جاؤ گھر میں پکا لینا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, مچھلی وکھلی کھا کر کے پھر اس کو باہر نکالا جائے گا. مچھلی لے لی اس نے, مچھلی لے کے گھر پہنچا. اب جب گھر پہنچا تو بیوی کو مچھلی دے دی اس نے. بیوی نے کیا کہہ کے مچھلی لی, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے مچھلی لے لی. اب مچھلی لی, اچھا یہاں نہیں پتا کیسے ہے, عرب وغیرہ میں جو ایران وغیرہ میں مچھلی پوری ملتی ہے, گھر پہ جائیے کاٹی جیسے بنائیے, گھر پہ بنائیے آ کر کے آپ. خوب اس نے چھری نکالی, بسم اللہ کہہ کر اس نے پیٹ چیرا. اب جو چیرا پیٹ, وہ پوٹلی کی جو اس نے المیرا میں رکھی تھی وہ کہاں مل گئی, مچھلی کے پیٹ میں مل گئی. ہاں یہاں آپ سے ایک سوال, اچھا اگر یہاں ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے, تعجب ہوتا کہ نہیں ہے؟ اور کچھ تو سر ہلائے نا ایسے کر کے, اب خالی دیکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے نا, ہے؟ اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے, ایک دم ارے یہ کیا ہو گیا, یہ کہاں یہاں سے آ گئی, فوراً کباڑ کھولتے دیکھتے, ارے یہاں تو ہے ہی نہیں, اب کیا ہوا, یہ یہاں کیسے پہنچی, وہاں کیسے پہنچی. اضطراب میں آتے کہ نہیں آتے؟ عجیب بات یہی ہے. لیکن یہ معظمہ چونکہ اللہ پر ایمان رکھنے والی تھی, اس نے کہا جب بسم اللہ کہہ کر کے لیا ہے, اب چاہے کہیں سے ملے, چاہے کباڑ سے ملے, چاہے مچھلی کے پیٹ سے ملے, دینے والا تو اللہ ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ہاں اضطراب نہیں ہوا, کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر ہم نے بسم اللہ کہہ کے کیا ہے تو اللہ کے بھروسے چھوڑ دیا, اب اللہ کہیں سے دے, ہمیں چیز ہماری مل گئی ہے بھئی, یہ صحیح بات ہے, لیکن کہاں سے ملے اس سے ہم سے کیا مطلب, اللہ دینے والا ہے, وہ کہیں سے بھی دے. خوب اب اس نے بہرحال کاٹا, مچھلی کاٹ کے رکھا. وہ کیا سوچ رہا ہے کہ مچھلی آئے گی, کھانے آنے کے بعد کیا کریں گے ہم, لڑائی جھگڑا مار پیٹ اور طلاق دے کے باہر کر دیا جائے گا. مچھلی اسے تیار کی, پیش کی, شوہر نے نوشی جان کیا. کھانے کے بعد کہا وہ پوٹلی لے کر کے آؤ. جیسے ہی کہا پوٹلی لے کر کے, اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, پوٹلی تو ہم نے پانی میں پھینک دی ہے, پوٹلی تو ہوگی نہیں, یہ دے پائے گی نہیں. لیکن وہ جب گئی تو اس کو سوچنا کہ دیکھو کیا کرتی ہے یہ. وہاں سے وہ پوٹلی جو لے کر کے آئی تو اس کے اندر اضطراب آ گیا. بس پتا چلا اگر ایمان ہوتا ہے تو اضطراب نہیں ہوتا, اور ایمان نہیں ہوتا ہے تو اضطراب ہوتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ہاں پوٹلی دیکھ کے اس کا دماغ خراب, یہ کیا ہو گیا, پسینے لرز رہا ہے, کانپ رہا ہے, یہ تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ کہ یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا کہ تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو, کیا بات ہے. بس جب تم مچھلی لے کر کے آئے تھے تو میں نے اس کو بسم اللہ کہہ کے لیا, میرے مولا کے حسب اعتبار سے ہم نے کاٹا, پوٹلی اس میں مل گئی. چونکہ میرے مولا نے کہا ہے کہ جب بھی کسی کام کو تم بسم اللہ کہہ کے انجام دو گے تو اللہ اس کا محافظ ہو جاتا ہے. اب کہیں سے میں ہم کو پوٹلی ملے, چاہے کباڑ سے ملے, چاہے زمین سے ملے, چاہے آسمان سے ملے, وہ پوٹلی ہمیں مل گئی, ہم نے تمہارے حوالے کر دی. لیکن جب اس نے یہ سنا تو یہ کانپنے لگا, اور کانپتے ہوئے اپنی بیوی کے پیروں پہ گر کہتا ہے کہ میں تمہارے اللہ پر ایمان لاتا ہوں,
کہ جو نہایت بزرگ و بالا ہے، جس نے ہماری ہدایت کر دی. یعنی وہ انسان جو پلید تھا، وہ انسان جو غلیظ تھا، وہ انسان جو کثیف تھا، اس بسم اللہ کے عمل سے اس بی بی کے اس کو ہدایت بھی ہو گئی، اس کا ایمان بھی صحیح و سالم ہو گیا، اور اس کا پورا گھر بھی بچ گیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. توجہ فرمائی آپ نے، یہ مسئلہ ہے، لہذا تاکید کی گئی ہے. کل امر ذی بال لم یذکر فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو ابتر. اگر تم نے بسم اللہ نہیں کہی تو ابتر ہے، اگر بسم اللہ کہی تو اب تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے تم نے چھوڑ دیا اللہ کے اوپر. اللہ اب تیرے حوالے ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، تو ہی دینے والا ہے سب کچھ. دیکھیے یہ اسی لیے امام صادق فرما رہے ہیں کہ بسم اللہ کی رعایت کرو گے تو شیطان تمہارے بچوں میں شریک نہیں ہوگا. اگر خمس نکالو گے تو شیطان تمہارے مال میں بھی شریک نہیں ہوگا. دیکھیے یہ کیا ہے، یہ ہدایات ہیں. کس کی؟ ہم سب کی ہدایت کی جا رہی ہے، اہل بیت کے ذریعے ہدایت کی جا رہی ہے، اس فرش عزا کے ذریعے. اور آ کر کے سمجھو اور دین کو اس اعتبار سے لو جیسے اہل بیت چاہتے ہیں، جیسے تم چاہتے ہو وہ دین نہیں ہے. آج تو دین ہم لوگ کا اپنا والا دین ہو گیا ہے نا، ہمیں جو اچھا لگتا ہے اس کو کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دین ہے. یہ ہے اگر بھائی کو سلام نہیں کرتے کہتے وہ بھی تو سلام نہیں کرتے ہیں، یہی ہے دین. کیا کریں سلام کر کے ان کو؟ اگر سلام کیا لڑنے لگے تب کہ نہیں، وہ ان کی جو ہے وہ اخلاق ہے. تمہارا اخلاق یہ ہے کہ تم بھائی کو سلام کرو، تمہارا اخلاق یہ احوال پرسی کرو، تم بھتیجوں کے پاس بیٹھو، اس سے باتیں کرو. لڑائی تمہاری ان کی اس کی ہے، لیکن بھتیجوں سے نہیں ہے، دوسرے گھر والوں سے نہیں ہے. آج مسائل بڑے پیچیدہ ہے عزیزو. مشکلات کیا ہے؟ مشکلات یہ ہے کہ جو جنگ بارڈر اور سرحد پہ ہوتی تھی وہی جنگ آج ہمارے گھروں میں ہونے لگی ہے. جھگڑے گھر میں ہونے لگے ہیں، ہم آپس میں بٹتے چلے جا رہے ہیں، آپس میں اختلاف آپس میں ہو جاتا ہے. تمام اختلاف، یہ عجیب بات ہے، جو تمام اختلاف ہے یہ صرف محرم ہی میں ہوتا ہے، باقی نہیں ہوتا. شادیوں میں دیکھیں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ چکن لالی پاپ کھاتے ہیں، ہنس ہنس کر کے کولڈ ڈرنک پیتے ہیں دم مزے سے. لیکن جہاں یہ فرش عزا بچتا ہے وہاں ہمارا تعزیہ الگ، ان کا تعزیہ الگ، ان کی انجمن الگ، ان کی انجمن الگ. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہاں غلط ہے یہ واقعہ، یہ صحیح نہیں ہے. یہ شیطان ہے جو ہم کو بانٹ رہا ہے. اہل بیت نے کہیں بانٹنے کی صورت نہیں کی بانٹا ہے کبھی اہل بیت نے؟ بتائیں، نہیں بانٹا ہے. دیکھیے ایک چیز ہے تعارض اور ایک ہے تفاوت، ہے نا. ایک صلوات پڑھے محمد والے ہاتھ پر. تعرض اور تفاوت کسے کہتے ہیں؟ اچھا یہ بتائیے کہ ہماری جیسے ہم وضو کرتے ہیں، جیسے مولا وضو کرتے ہیں ویسے ہی تو ہم وضو کرتے ہیں یا الگ کرتے ہیں؟ فرق ہے؟ ویسے ہی ہے جیسے مولا نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی ہم نماز پڑھتے ہیں یا فرق ہے؟ ہیں بتائیں. رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اصلی کما رأیتمونی، نماز پڑھو کیسے؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں. یہی تو ہے نا بھائی، وضو ہم ویسے ہی تو کرتے ہیں جیسے مولا نے کیا، جیسے ہم کو سکھایا گیا. بھائی ایسے تو نہیں ہے کہ مولا نے ایسے کیا ہم لوگ ایسے کرتے ہیں، نہیں ایسا نہیں نا. اوپر سے دھوتے ہیں، یہیں سے جہاں سے بال اگنے کی جگہ ہے وہیں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے وضو کا پانی ڈالتے ہیں کہ وضو کرتا ہوں میں مثلا مغربین کے لیے واجب قربتاً اللہ، اور اس کے بعد ڈال کے نیچے ایسے کھینچتے سے کر کے، ہے نا.
یعنی یہاں سے جو بال اگنے کی جگہ ہے اور یہ ٹھڈی یہاں تک لے کر کے آتے ہیں لمبان میں، اور چوڑان میں کہا جاتا ہے 20 انگلی سے لے کر کے یہ جو انگوٹھا ہے یہ اتنا کیا حصہ یہ واجب ہے اتنا دھونا. اس کے مستحب یہ ہے کہ آدمی تھوڑا سا ایسے ہاتھ کر لے تاکہ اس کو یقین ہو جائے کہ اس کا پورا چہرہ دھل گیا ہے. یہی تو ہے نا نماز، جیسے مولا پڑھتے تھے ویسے ہی ہم بھی پڑھتے ہیں، اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے نا، تعرض تو نہیں پایا جا رہا ہے، الگ تو نہیں ہے، ہم لوگ ویسے ہی پڑھتے ہیں. فرق کیا ہے؟ دیکھیے فرق ہے ان کے نیت کا، فرق ہے ان کی عظمت کا. اب جیسے ان کی نماز ہے ویسی تو میری نماز نہیں ہوگی، لیکن 3 رکعت نماز ان کی ہے تو 3 رکعت میری بھی ہے. بھائی مغرب میں تو ہم لوگ کم تو نہیں کر دیتے کہ مولا 3 پڑھتے تھے ہم 2.5 پڑھیں گے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے وہاں تک. ہے نا؟ تو تعرض تفاوت کو میں نے بتانا ہے مجھے. تفاوت تعرض کہتے ہیں یعنی ضد میں آنے کو، اپوزٹ میں آنے کو، اسے کہتے ہیں تعرض. ہے نا؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ تعرض، ضد میں آنا. مثلا کمیل بن زیاد نخعی ہے نا، ابھی آپ نے دعائے کمیل پڑھی ہے ماشاءاللہ سے. خدا آپ سب کے اس دعا کو قبول کریں انشاءاللہ. اور آج کی اس مبارک شب کے صدقے میں ہم سب کے والدین، اجداد و جداد اور تمام مرحومین کے گناہ کبائر صغائر کو اللہ معاف کرے. ہے نا؟ کمیل بن زیاد نخعی، آپ دیکھیں یہ کون ہے؟ یہ مولا علی علیہ السلام کے بہت خاص صحابی. اور جو لوگ زیارت کرنے گئے ہیں کوفے انہوں نے یقیناً زیارت کی ہوگی آپ کی. اور ان کا روزہ بنا ہوا ہے، زینے چڑھ کر کے چڑھتے ہیں اوپر، تو اوپر لکھا ہے کمیل بن زیاد نخعی، روزہ ہے باقاعدہ. اور بہت ہی مولا کے بہت خاص شاگرد تھے، اور مولا بہت سی باتوں کو آپ سے کرتے رہتے تھے. اور آپ کی جو شہادت واقع ہوئی ہے وہ حجاج بن یوسف نے جو ہے آپ کو شہید کیا تھا. اس ملعون نے، خبیث ترین انسان، تاریخ کا خبیث ترین انسان گزرا ہے یہ حجاج بن یوسف ثقفی. اس سے پلید انسان نہیں گزرا. تمام کثافتوں، غلاظتوں، ظالموں کو ایک طرف رکھیں اور اس ملعون کو ایک طرف رکھیں، اس کا پلہ ہمیشہ نیچے ہی رہے گا. اتنا خبیث ہے یہ، اتنا خبیث ہے. اور بالخصوص شیعوں کا تو دم دشمن. اور آپ کی شہادت کے لیے ہے کہ انگلیاں کاٹ دی تھی، کہ انگلیاں کاٹ دی، دانت نکال دیا تھا، اور جسم کو ٹکڑے ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا. بالکل ہاں، ایک دم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے. کیوں ٹکڑے کر دیے تھے؟ اس لیے کہ جو کمیل بن زیاد نخعی ہیں یہ کون تھے؟ مولا علی علیہ السلام کے محب تھے، عاشق تھے، شیعہ تھے. لہٰذا ان کا جرم یہ تھا، شیعت جرم تھی، لہٰذا ان کو شہید کر دیا گیا. یہ کون ہے؟ کمیل بن زیاد نخعی، محب اہل بیت، شیعان حیدر کرار میں سے قوی ترین انسان ہیں، جن کی زیارت آپ کرنے جاتے ہیں انشاءاللہ. اور خدا ہم سب کو توفیق دے کہ اب کی بار پھر ہم سب اس 40 میں ایک بار پھر ہم اس زیارت کو انجام دے سکیں. یہ ہیں کمیل بن زیاد نخعی. اور حارث بن زیاد نخعی، ہاں یہ کون ہے؟ یہ ان کے بھائی، سگے بھائی، حارث بن زیاد نخعی. یہ کمیل بن زیاد نخعی کے سگے بھائی ہیں. لیکن عجیب بات ہے، ایک بھائی اتنا محب ہے، اتنا اہل بیت کا عاشق کہ اس جرم میں مارا جاتا ہے، اور ایک بھائی اتنا پلید ہے، اتنا نجس ہے کہ جناب مسلم کے دونوں بیٹوں کے سر کو جو تن سے جدا کیا ہے وہ اس ملعون نے کیا ہے. بات واضح ہے نا؟ یہ کیا ہو گیا؟ تعرض. ہاں یہ مثال میں نے اسی لیے دی ہے کہ ایک ہی ماں باپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا محب اہل بیت ہے، ایک بیٹا دشمن اہل بیت. ہاں یہ دیکھیے کیا ہے، یہ ہے تعرض، ایک دوسرے کے ضد. اب سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آیا یعنی ہم اعوذ باللہ کہیں اہل بیت کے تعرض میں تو نہیں ہے؟
اپوزٹ میں تو نہیں آ گئے. یہ تعرض ہو گیا. تفاوت کسے کہتے ہیں؟ تفاوت کہتے ہیں مثلا میں مثال دوں، مثلا تفاوت ہے مکانی، مکان میں تفاوت. کیسے؟ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اویس قرنی زیارت کے لیے گئے ہیں آپ کی، تو مدینے میں آپ موجود نہیں تھے، آپ کہیں جا چکے تھے. لیکن چونکہ اویس قرنی کی ماں نے کہا تھا بیٹا ظہر سے مطلب رات ڈھلنے سے پہلے پہلے آ جانا، ہمیں دکھتا نہیں ہے، تو اویس نے زیارت نہیں کی تھی. ہاں اویس قرنی نے رسول کی زیارت نہیں کی، بلکہ ماں کی تعلیم پر عمل کیا تھا. یقیناً دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہ. اویس قرنی نے ماں کی بات کو مانا اور بغیر زیارت کیے واپس آ گئے. تو جب رسول آئے تو کہتے کیا ہیں؟ مجھے اپنے بھائی اویس کی خوشبو آ رہی ہے. یعنی پتہ چلا کہ اگر انسان تعلیمات قرآن و اہل بیت پر عمل کرے تو اہل بیت کے کہیں گے خوشبو آ رہی ہے. لہذا ماں کی بات مانی، ماں کی بات واجب ہے، اور زیارت مستحب تھی. لہذا ماں کی بات واجب تھی، مستحب کو ترک کیا، واجب کو انجام دیا. اللہ کو بھی پسند آیا، رسول کو بھی پسند آیا. اور یہی سلیقہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا پانی دے کے جاؤ، اور ہم کہیں نہیں ہم مجلس میں جا رہے ہیں پانی بعد میں دیں گے، تو یقین جانے اس مجلس میں آنے پہ کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں اگر ہم پانی دے کے آئیں گے تو یقیناً امام بہت خوش ہوں گے کہ یہ فرش اعضا اسی لیے بچھایا گیا ہے کہ تم اپنی ماں کی بات مان کے آئے ہو، اب تمہیں تمام ثواب تم کو ملے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. تفاوت کیا ہے؟ تفاوت مکانی ہے، مکان. یعنی رسول کہاں ہیں؟ مثلا مدینے میں، اویس کہاں ہیں؟ قرن میں، لیکن دونوں نماز ایک ہی طرف پڑھ رہے ہیں. ہاں ہے نا، دونوں کا جو قبلہ ہے وہ ایک ہے. تعرض نہیں ہے کہ وہ ادھر نماز پڑھ لے وہ ادھر نماز پڑھ لے، نہیں، بلکہ جہت ایک ہی ہے، یعنی پلیٹ فارم ایک ہی ہے، یعنی مقصد ایک ہے. یعنی جہاں مقصد ایک ہو لیکن فرق ہو، اس کو ضد نہیں کہتے. اس کو ضد نہیں کہتے ہیں. مثلا ہم سب یہاں کے اوپر آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ مجلس میں آئے ہیں. اب ہو سکتا ہے ایک آدمی موٹر سائیکل سے آیا ہو، ایک آدمی پیدل آیا ہو، ایک آدمی کار سے آیا ہو. یہ آنے میں فرق ہے لیکن ہدف سب کا ایک ہے. بس یہی اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تمہارے درمیان تعرض نہیں ہونا چاہیے. تفاوت ہو تو مشکل نہیں ہے، کیونکہ تفاوت ہو سکتا ہے اس لیے کہ ہر آدمی الگ الگ سوچ رکھتا ہے، ہر آدمی الگ الگ جہت رکھتا ہے، لیکن ہدف ایک ہونا چاہیے. ہدف کیا ہو کہ عزائے حسین برپا ہونی چاہیے. اب فرق یہ ہے کہ عزائے حسین برپا ہونے کے لیے ہر آدمی اپنے لحاظ سے اس میں عمل انجام دے رہا ہو. کوئی پیسے سے کر رہا ہو تو کوئی ہاتھ سے کر رہا ہو، کوئی آگے کام کے ذریعے کر رہا ہو، کوئی تبرک کے ذریعے کر رہا ہو، کوئی پانی کے ذریعے سبیل لگا کر رہا ہو. اس کا مطلب یہ ہوا ہدف سب کا ایک ہے لیکن کام تفاوت والا ہے. بس پتا چلا کہ اگر ہم اہل بیت سے تفاوت رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر تعرض رکھتے ہیں کہ یہاں کے اوپر ایک ہے، اسی وقت مد مقابل میں ہم دوسرا کچھ کام کر دے، ہاں یہ کیا ہو جائے گا؟ تعرض ہو جائے گا، ایک دوسرے کے ضد میں ہو جائے گا. اور جہاں ایک دوسرے کی ضد میں ہوتا ہے وہ کام کبھی سکسیس نہیں ہوتا اور وہ جہت بھی تبدیل ہو جاتی ہے. لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ ایک ہی وقت میں اگر ایک ہی جگہ پہ مجلس ہو رہی ہے، ایک ہی جگہ پہ جلوس ہو رہا ہے، تو کوشش یہ کی جائے کہ اس مجلس اور جلوس سے یا پہلے ہو یا اس مجلس اور جلوس کے بعد ہو. اسے کہتے ہیں تفاوت. اور اگر اس کے اگینسٹ ہو جائے اسے کہتے ہیں تعرض، اور تعرض صحیح نہیں ہے. لہذا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ شیطان بہت تیز ہے. یہ
شیطان کبھی آپ کو اس لیے نہیں روکے گا کہ مجلس سے مت جاؤ، نہیں روکے گا آپ کو. شیطان یہ نہیں کہے گا کہ تبرک میں پیسہ مت دو، نہیں، کبھی شیطان نہیں روکے گا. شیطان کیا کرے گا؟ خود قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ شیطان کہاں بیٹھا ہے؟ صراط مستقیم پر بیٹھا ہے شیطان. شیطان صراط مستقیم بیٹھے گا. شیطان کبھی بھی کلب میں نہیں بیٹھتا، وہاں تو خود ہی بگڑے ہوئے لوگ ہیں. شراب خانوں میں نہیں بیٹھتا، وہاں خود ہی بگڑے ہوئے لوگ ہیں. کہاں بیٹھے گا؟ ہاں اسی مجلس میں بیٹھے گا، آ کر کے اسی مجلس میں بیٹھے گا، مسجد پہ آگے بیٹھے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر بہکائے گا. وہ کس کو بہکائے گا؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی بھی غریب کے گھر میں ڈکیتی نہیں سنی ہوگی. سنی ہے؟ کہ صاحب ان کے یہاں جو ہے وہ ڈکیتی پڑ گئی، سائیکل لوٹ گئی ان کی بیچارے کی، ان کے گھر سے دفتی چوری ہو گئی. ہوا ہے کبھی ایسا؟ نہیں ہوا ہے. چوری ڈکیتی کہاں پڑتی ہے؟ کہ جو بہت مالدار ہوتا ہے، جو بہت پیسے والا ہوتا ہے، ڈکیتی اس کی کیا پڑتی ہے؟ بس آپ یہ بتائیے کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا علی، لبیک یا حسن، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا سکینہ، لبیک یا امام زمانہ، لبیک یا مولا رضا، یا علی. نعرہ صلوات. تو جو فرما رہی تو شیطان کیا کرے گا؟ وہ تفرقہ ڈلوائے گا. تفرقہ ڈلوائے گا. آپ کو نہیں روکے گا کہ آپ مجلس مت جائیے، کہ مجلس میں جائیے لیکن اس کے بدلے یہاں نہیں، وہاں جائیے آپ. وہاں لے جائے گا آپ اپوزٹ میں. یہاں تو لوگ آ رہے ہیں، وہاں نہیں آ رہے ہیں، وہاں جائیے. پتہ چلا یہاں لوگ ہی نہیں پہنچے، سب وہیں پہنچ گئے. یہاں بیچارہ آدمی نے جو انتظام کیا تھا وہ سب خراب ہو گیا. اس کا ڈھیر سارا اس نے جو ہے نظر کا اہتمام کیا تھا، لیکن سب لوگ یہاں سے چلے گئے. یہ کیا ہے؟ یہ تزاحم ہے عزیزو. ٹکراؤ کہیں بھی اسلام میں نہیں ہے. آپ دیکھیں کہیں ٹکراؤ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں اگر کربلا کہ ان افراد کو، ان اصحاب کو، تو یقین جانے ذرہ برابر ٹکراؤ کہیں پایا جا رہا ہے کسی سے؟ کسی میں ٹکراؤ، چاہے وہ حبیب ابن مظاہر ہو، چاہے مسلم ابن اوسجہ ہو، چاہے وہاب کلبی ہو، چاہے جناب قاسم ہو، چاہے ان محمد ہو، کسی میں ٹکراؤ. ہر آدمی کا ہدف ایک ہے. ہدف کیا ہے؟ ہمیں حسین پر قربان ہونا ہے، بس. ہمیں حسین پر قربان ہونا ہے، بس. یہ ہدف ہے سب کا. کیسے جانا ہے یہ کون معین کرے گا؟ یہ آقا معین کریں گے. ہاں یہ آقا معین کریں گے، ہم معین نہیں کریں گے. ہمیں پہلے بھیج دو، ہمیں پہلے بھیج دو، نہیں. یہ آقا معین کریں. لہذا بہت ضروری ہے کہ یہ ہم ضرور دیکھیں کہ ہم جو عمل انجام دے رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ضد میں ہو، وہ خلاف ہو، وہ اس کی کوئی کاٹ ہو. اگر یہ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ عمل قابل قبول نہیں ہے، بلکہ یہ عمل شیطانی عمل ہے. یہ عمل شیطانی عمل ہے. لیکن اگر ہمارا ہدف یہ ہے کہ نہیں، ہماری مجلس، ہمارا ماتم صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے ہو، تو یقین جانے یہی اصل مقصد ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ہے نا؟ لہذا آپ دیکھیں کہ جو مسجد نبوی کے مد مقابل میں مسجد بنائی گئی تھی، مسجد زرار تھی. وہ مسجد تھی لیکن کیا نام رکھا اس کا؟ مسجد زرار. یعنی یہاں صرف گمراہی، صرف خرافات، صرف غلط باتیں ہوتی ہیں. ہے مسجد. لیکن دیکھیں شیطان کتنا تیز ہے. شیطان نے مد مقابل میں کلب نہیں بنوایا. کیا بنوائی؟ مسجد کے مد مقابل
مسجد ہی بنوائی ہے۔ دیکھیں کتنا تیز ہے شیطان، یہ اس کی تیزی کو ہم کو سمجھنا ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے المومن کیس، مومن کون ہے؟ بہت ٹیلنٹڈ ہے، بہت ذہین ہے اور بہت شارپ مائنڈڈ ہے۔ کیونکہ مومن جذبات میں نہیں آتا، مومن عقل کے پیروں میں چیز کو لا کے دیکھتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ اگر صحیح ہوتی ہے تو ایکسیپٹ کرتا ہے، صحیح نہیں ہوتی ہے تو ایکسیپٹ نہیں کرتا، چاہے جتنا پروفٹ کیوں نہ ہو رہا ہو۔ اس کو پتا ہے کہ پروفٹ ظاہری ہے، باطنی میں سوائے گناہ کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے مت پر۔ توجہ فرمائی تو پتہ چلا کہ یہ جو فرش شہزہ ہے کس لیے بچتا کا؟ ہدایت کے لیے بچتا ہے۔ لہذا اب دیکھیں اس مجالس کی جو برکات بیان کی گئی ہیں اس میں جو سب سے پہلی برکت ہے وہ ہے انسان کی طہارت، پاکیزگی، اور جس کے لیے ہم زیارت پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم۔ زیارت پہ پڑھتے ہیں نہیں؟ طبتم وطابت الارض التي، آپ پاک ہو گئے اور آپ نے اس جگہ کو بھی پاک کر دیا، اس مٹی کو بھی پاک کر دیا جہاں آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ اکبر، یعنی جن کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ مٹی کو پاک کر سکتے ہوں، وہ ہماری اور آپ کے نفسوں کو کیسے پاک نہیں کر سکتے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ مجلس کے جو فضائل ہیں اس کی جو ہم کو برکت عطا ہوتی ہے وہ ہے طہارت۔ اور یہ طہارت صرف ہم تک محدود نہیں ہے، یہ طہارت ہمارے مرحومین تک ہے کہ اللہ ان کو معاف کرتا ہے، اور یہ طہارت آنے والی نسلوں تک ہے کہ یہی وہ بچے ہوں گے کہ جو آنے والے وقت میں اپنے امام زمانہ کے ناصر اور مددگار بنیں گے۔ اسی لیے یہاں پر جو دعا کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ پروردگارہ ہمارے اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو توفیق دے کہ اپنے امام زمانہ کے ناصر اور مددگار بن سکیں۔ خوب اگر ہمارے زمانے میں امام نہیں آئے اور ہم مر گئے، لیکن دوسری جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ آنے والی نسلوں میں، یعنی ہماری آنے والی نسل میں کوئی ایک ایسا ہوگا کہ جو ہمارے امام کی مدد کرے گا۔ اور کل جب امام ظہور فرمائیں گے تو چونکہ ہم نے بھی دعا کی ہوگی اس فرش عزا پر، لہذا حکم ہوگا کہ چونکہ تم ہر فرش عزا پر دعا کرتے چلے آ رہے ہو تو تمہارا امام آ گیا ہے جو تمہیں رجب دی جاتی ہے، واپس بھیجا جائے گا، مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا اور بھیجا جائے گا کہ جاؤ اپنے امام وقت کی نصرت کرو۔ لہذا بہت تاکید کی گئی ہے، جو علماء حضرات انہوں نے کہا ہے کہ اس فرش عزا پر ضرور اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے ضرور دعا کرو کہ تم اہل بیت سے متمسک رہو اور کسی بھی لمحہ کسی بھی پل تم اہل بیت سے دور نہ ہو، کیونکہ یہ ایک لمحے کے لیے دوری بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ خطرناک بن سکتی ہے۔ رسول کیا کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں کہ پروردگارہ یعنی پلک جھپکنے کے برابر بھی ہم تجھے فراموش نہ کریں، بھولے نہیں، لا طرفت عینی ابدا، یعنی پلک جھپکنے بھر کے لیے بھی ہم سے تیری یاد سے غافل نہ ہوں۔ یعنی رسول بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم یاد الہی یاد امام سے غافل ہوتے ایک لمحے کے لیے، وہی تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ لہذا تم کسی بھی پل نہ اللہ سے اور نہ اپنے امام وقت سے غافل ہونا۔ یہ فرش عزا ہم کو یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں اس اپنے امام اور اللہ سے غافل نہیں ہونا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے پر۔ اور جو دوسری چیز جو برکت عطا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ یہ فرش عزا ہمیں تربیت سکھاتا ہے، تربیت دیتا ہے کہ کس طرح سے اپنی زندگی کو ہم چلائیں۔
جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ ہر کام بسم اللہ سے ہم انجام دیں، ہر کام کو بسم اللہ سے. یہ کیا ہے؟ تربیت ہے. کہاں کی؟ اس جگہ کی. یا جو واقعہ ہم نے بیان کیا معظمہ کا، دیکھیں اس کا جو نتیجہ نکلا کتنا خوبصورت ہے. کیونکہ جو بھی بسم اللہ کہہ کر کسی کام کو انجام دیتا ہے وہ پوری فضا پاکیزہ ہو جاتی ہے، اور جب فضا پاکیزہ ہو جائے گی تو نجس آدمی بھی پاک ہو جاتا ہے. ہاں، نجس آدمی بھی، کہتا نہیں ہے آدمی جو ہے اگر گندا ہے اور اس نے جو ہے وہ دریا میں جا کے ڈبکی لگا لی ہے اور نہا لیا ہے تو وہی پاک ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ بسم اللہ کا یہ پاکیزہ دریا ہے کہ جس میں انسان کا نفس، اس کی تمام کثافتیں، غلاظتیں وہ سب پاک ہو جاتی ہیں. لہٰذا ضرور تاکید رکھیں. انشاءاللہ یہ ہمارا ہوم ورک ہے کہ کل اب جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہم اس چیز کو ضرور اپنے مد نظر رکھیں. جس طرح سے کل آپ نے یقیناً اس جملے کو دہرایا ہوگا کہ جو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا. کیا تھا؟ بسم اللہ آمنت باللہ توکلت علی اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیا تھا آپ نے. جیسے آج کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر کام کو بسم اللہ کے ذریعے ہی انجام دیں. عزیزو، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری طہارت ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں ابدیت کی طرف لے جائے گی. ابدیت یعنی ہمیشگی کی طرف لے جائے گی. کیونکہ اگر ہم بغیر اہل بیت کے رہنا چاہیں گے تو ہم نہیں رہ سکتے، ہم فنا ہو جائیں گے، ہمارا وجود ختم ہو جائے گا. جیسے قطرہ کسی مٹی پہ گرتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہی قطرہ اگر دریا میں گرتا ہے تو وہ باقی رہتا ہے. اگر اپنے آپ کو اہل بیت سے متمسک کر دیں گے تو یاد رکھیں ہم ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی پا جائیں گے، لیکن اپنے آپ کو اہل بیت سے دور رکھیں گے تو کبھی بھی ابدیت ہمیں نصیب نہیں ہوگی اور ہم ختم ہو جائیں گے. اب دیکھیں یہ ایام جو چل رہے ہیں یہ اسارت کے ایام ہیں. اہل بیت طہارت کو، رسول کے اہل حرم کو اسیر کیا گیا ہے. سخت ہے واقعاً بہت. روایت میں ہے کہ جب یہ قافلہ کوفے پہنچا ہے تو شام ہو گئی تھی. شام تو ہونا ہی چاہیے تھا، قافلہ وارد کر دیتے، لیکن عمر سعد کہتا ہے نہیں، بلکہ جب صبح میں سورج نکلے گا تب اس قافلے کو وارد شہر کریں گے، تب اس کو اندر چھوڑا جائے گا. آپ دیکھیں کہ پوری رات وہ بچے جو تھکے ہوئے تھے، وہ بچے جو سہمے ہوئے تھے، وہ بچے جو سسک رہے تھے، وہ بچے جو بھوکے تھے، وہ بچے جو پیاسے تھے، وہ بچے کہ جو اپنے بابا کے سروں کو نوکے نیزہ پر دیکھ رہے تھے، وہ بچے شب کی تاریکی میں کوفے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں عزیزو، کوئی بچھونا نہیں ہے بلکہ تاریکی ہے، شب ہے، اور کوئی بستر نہیں ہے بلکہ خاک کے اوپر یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، خاک کے اوپر یہ بیویاں بیٹھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. ہاں عزیزو، یہ پوری رات بچے بیویاں بیٹھی رہیں. جب صبح نمودار ہوئی اور سورج طلوع ہوا، ہاں عزیزو، تو سب سے پہلے دروازہ کھولا گیا اور سب سے پہلے جو وارد کیا گیا وہ سرہائے مقدس تھے، وہ اہل شہداء کے سر تھے. ہاں، جس میں عباس کا سر ہے، جس میں اون محمد کا سر ہے، جس میں قاسم کا سر ہے، جس میں علی اصغر کا سر ہے، جس میں حسین کا سر ہے. عزیزو، یہ نیزہ بردار اندر داخل ہوئے. ایک آگے منادی ندا دے رہا تھا، ارے جسے دیکھنا ہے دیکھ لو، یہ اہل حرم ہے. ہاں عزیزو، روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی یہ قافلہ وارد ہوا، لوگ اپنے اپنے گھروں پر سوار ہو رہے تھے، اپنے اپنے چھتوں پر آ گئے تھے. ہاں عزیزو، طبل بج رہے تھے، شادیانے بجائے جا رہے تھے، لوگوں کو متوجہ کرایا جا رہا تھا، لوگ اکٹھا ہو رہے تھے. ایک مرتبہ ام کلثوم نے اپنا سر محمل سے نکال کر کے کہا، یا کوفہ، اے کوفے کے لوگوں، اپنے آنکھوں کو نیچا کر لو.
اللہ اکبر. آپ کو پتا ہے نا یہ کون سا کوفہ ہے؟ یہ وہی کوفہ ہے جہاں زینب ام کلثوم ایک زمانے میں شہزادی ہوا کرتی تھی. یہیں سے مولا علی علیہ السلام اپنی حکومت چلاتے تھے. جب بیویاں نکلتی تھی تو ہر طرف پردے کا اہتمام ہوتا تھا. کہا جاتا تھا راستوں کو خالی کر دو، علی کی بیٹی آ رہی ہے. اے کوفے والوں، یہ وہی شہزادیاں جو علی کے دور کی ہے، لیکن معاملہ تبدیل ہو گیا، زمانہ تبدیل ہو گیا ہے عزیزوں. لیکن اب جو زینب ام کلثوم، لوگوں کو ہٹایا نہیں جا رہا بلکہ لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے. آؤ اور آ کر کے زینب ام کلثوم کو دیکھو. اجر کمل اللہ، اجر کمل اللہ. عزیزو منادی ندا دے رہا ہے، لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں. ام کلثوم نے محمل سے سر نکالا. ہے لوگو، اے کوفے کے لوگو، اے کوفے کے لوگو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تم رسول کے اہل حرم کو برہنہ سر دیکھنا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ ایک عورت تھی جو چھت پہ بیٹھی ہوئی تھی. وہ آگے بڑھی، آگے بڑھ کے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں کے اسرا ہیں؟ آپ کو کہاں سے اسیر کیا گیا ہے؟ ہاں فرماتے ہیں ہم اہل حرم ہیں، ہم رسول کے اہل حرم. ادھر سننا تھا کہ عورتوں میں کوہرام مچ گیا، بیویاں رونے لگی. ایک مرتبہ ام کلثوم کہتی ہے عجیب بات ہے، تم نے ہماری بے کسی پر جو گریہ کر رہی ہو، رو رہی ہو، لیکن تمہارے مردوں نے ہمارے مردوں کا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا. حجر کمل اللہ، حجر کمل اللہ. عزیزو ام کلثوم کہتی ہے تمہارے مردوں نے 3 دن کا بھوکا پیاسا ہمارے مردوں کو شہید کر دیا. عزیز ہو وہ موزمہ اعلان کرتی ہے چادروں کو اکٹھا کیا جائے. چادریں لائی جاتی ہے، زینب ام کلثوم کو دی جاتی ہے، رباب کو دی جاتی ہے. ایک چھوٹی سی چادر جناب سکینہ کو دی جاتی ہے. جناب سکینہ اپنے آپ کو ڈھانپ لیتی ہے. حجر کمل اللہ، حجر کمل اللہ. عزیزو روایت کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ، جب ان لوگوں نے چادر پالی اور اپنے آپ کو چھپا لیا تو جیسے ہی قافلہ حرکت کرتا ہے ایک مرتبہ عمر سعد کی نگاہ پڑتی ہے کہ یہ چادر کیوں اڑے ہوئے ہیں، یہ چادریں کس نے دی ہے؟ عزیزو چند گھوڑے سوار نیزہ بردار لوگوں کو عمر سعد پھر بھیجتا ہے نیزہ لے کر کے بیویوں کی چادریں چھینتی ہے. عزیزو کتنا سخت ہے. عزیزو حسین جب سجدے میں تھے نا تو کسی نے ہی کہا تھا حسین زندہ ہے یا دنیا سے چلے گئے. اگر پتہ کرنا ہے تو اس سے پتہ کرو کہ زینب ام کلثوم کی چادر چھیننے جا رہی ہے. لیکن اب حسین سے پوچھے کہ جو نوکے نیزہ پر اپنے بہنوں کے بے ردائی دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اے بہن صبر کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اجر کمل اللہ. عزیزو روایت کہتی ہے کہ چادریں جب چھن گئیں، چادریں چھینی گئی ہیں تو سب دوبارہ سے بے پردہ ہو گئے. سکینہ کی چادر بھی چھن گئی. عزیزو روایت کہتی ہے کہ جب ملعون نیزے سے سکینہ کی چادر چھین رہا تھا تو ایک مرتبہ چھوٹی سی بچی نے اپنے سر کو ہٹانا چاہا، نیزہ سکینہ کے کان پہ لگ گیا. وہ کان جس سے گوشوارے چھن چکے تھے، خون ٹپک رہا تھا، ادھر نیزہ لگا، زخم تازہ ہو گیا، بچی تڑپ گئی. چچا کے چہرے کو دیکھ کے کہا اے چچا سکینہ دیکھا دوبارہ سے زخمی ہو گئے، اے چچا میری مدد کرو.
اجکمل اللہ عزیزو، روایت کہتی ہے کہ یہ قافلہ جاگے جاتا جاتا تھا، بڑھتا جاتا تھا، منادی ندا دیتا جاتا تھا عزیزو۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک قافلے کو بیٹھا دیا گیا، جب قافلہ بیٹھایا گیا ایک ننھے ننھے بچے، چہرے جھلسے ہوئے ہیں، ہونٹوں پر پپڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ عورتوں نے سوکھی روٹی اور خورما پھینکنا شروع کر دیا۔ ام کلثوم نے کہا ارے ہم سادات ہیں، ہم پر صدقہ رہا۔ ایک ننھے سے بچے نے ایک چھوٹا سا کھجور منہ میں رکھا، ارے زینب نے منہ سے کھجور نکالا، اے بیٹا صبر کرو، ہم پر حرام ہے صدقہ۔ اجر قبل اللہ، اجر قبل اللہ عزیز۔ روایت کہتی ہے کہ ایک محسمہ کچھ کھانا لے کے آگے بڑھی، جناب سکینہ کے پاس پہنچی، سکینہ کے پاس بیٹھی، جناب زینب بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا بی بی ہمارے لیے دعا کر دیجئے، یہ کھانا ہے یہ بچی کھا لے گی۔ کہا پہلے کھانا کھا لے پھر دعا کر دے۔ جناب زینب کہتی نہیں، پہلے بتاؤ تمہاری دعا کیا ہے؟ کہا میری پہلی دعا یہ ہے کہ میرا آقا صحیح و سالم رہے۔ کہا تمہارا آقا کون ہے؟ کہا ہمارا آقا تم نہیں جانتی ہو، تم کہاں کے ہو؟ میرا آقا مدینے میں رہتا ہے۔ کہا مدینے کہاں رہتا ہے؟ کہا بنی ہاشم کے خاندان میں رہتا ہے۔ کہا نام کیا ہے؟ کہا میرے آقا کا نام حسین۔ ارے اس کی صحت کے لیے ارے میں یہ نظر کرتی ہوں۔ ایک مرتبہ زینب طرف کے کہتی ہے اے بی بی ارے اپنے آقا کی صحت کی نظر کرنا، یہ دیکھو جو سامنے سر نظر آ رہا ہے یہ تیرے آقا کا سر ہے، میں زینب یہ سکینہ بنت حسین بیوی طرف کے کہتی ہے ارے میرے آقا کو کس نے مارا؟ کہ یزید نے مروا دیا، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تیرا آقا کربلا کی ریتی پر پڑا ہوا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد اس عمل قیل قبول فرما، اناس اپنی رحمت نازل فرما۔ معبود ہم سب کی آنکھوں کو اور آواز کو توفیق دے کہ ہم سب عزائے حسین میں شدت کے ساتھ گریہ کر سکیں۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد اس فرش عزا اور ان آنسو کے صدقے میں ہم سب کے والدین، اجداد اور جداد کے گناہ کبائر صغائر کو معاف فرما، تمام مرحومین کے گناہ کبائر صغائر کو معاف فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ان آنسوں ان فرش عزا کے صدقے میں ہم سب کو ہماری نسلوں کو توفیق دے کہ ہم سب تعلیمات قرآن، تعلیمات اہل بیت پر عمل کر سکے۔ معبود بحق محمد وآل محمد ہم سب کو ہماری نسلوں کو شیاطین کے اشرار سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو ہماری نسلوں کو حقیقی عزادار حسین قرار فرما۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ہم سب کے رزق مادی و معنوی میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو مریض ہیں، مریض جسمی ہیں، روحی، ان کو شفاء کامل واجب عنایت فرما۔ معبود جو تندرست ہیں انہیں غنی فرما۔ پروردگارہ جو کاروبار ختم ہو گئے دوبارہ سے احیا فرما، جو کاروبار چل رہے ہیں اس میں برکات عنایت فرما۔ معبود بحق محمد وآل محمد حاضرین کی تمام دلی حاجات قبول فرما، تمام مشکلات کو دور فرما۔ معبود جہاں جہاں بھی مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات، محبان بیت شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کے حفاظت فرما۔ معبود پرچم اسلام کو سر بلند فرما۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد دعا میں دعا ہے پروردگارہ جہاں جہاں بھی مجالس ہو رہی ہیں اور جس طرح سے بھی لوگ ان مجالس اعضاء میں شرکت کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، دام دل میں سخنے، معبود ان کی تمام دلی حاجات کو قبول فرما، تمام مشکلات کو دور فرما۔ بالخصوص ابو طالب ٹرسٹ جو اس مجلس کو، اس
پروگرام کو انعقاد کیا ہے معبود ان لوگ کی تمام دلی حاجات قبول فرما، ان کے مرحومین پر رحمت نازل فرما، ان کے درجات میں اضافہ فرما، پروردگارا بحق محمد وال محمد دعا میں دعا ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اوان سال میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ